اب جب بھی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ کوئی بھی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ آپ اٹھا لیں، چاہے وہ روڈ کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ بلڈنگ کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ ہائی رائز بلڈنگ کا پروجیکٹ ہو، ڈیم کا ہو، ٹنل کا ہو، جس میں بھی ہو، اس میں ملٹیپل نمبر آف سٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں۔ سٹیک ہولڈرز ایسے لوگ جن کے ڈیسیجنز کی وجہ سے پروجیکٹ افیکٹ ہو، یا جو پروجیکٹ میں کیے گئے ڈیسیجنز کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہوں، ان کو ہم پروجیکٹ سٹیک ہولڈرز بولتے ہیں۔ ہمارے پاس تین کی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جس میں کلائنٹ، کنسلٹنٹ اینڈ کانٹریکٹر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ملٹیپل سٹیک ہولڈرز انوالو ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کی لوکل باڈیز آ جاتی ہیں، میڈیا آ جاتا ہے، ادھر کے لوگ، رہائشی جو لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، لوکل اتھارٹیز آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام جو حضرات ہیں جو اس پروجیکٹ سے، یا وہ پروجیکٹ ان کو افیکٹ کرتا ہے، ان کو ہم سٹیک ہولڈرز بولتے ہیں۔ اب جب بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو جو بھی سٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان تمام کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں، وہ مل کے جو پروجیکٹ کے فائنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکنڈلی، کیونکہ ڈائیورس سٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں، ڈائیورس نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس اس میں انوالو ہوتی ہیں، تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ، یا اس کے کسی بھی پروجیکٹ کے لائف سائیکل میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے بیچ۔ اب جب وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے بیچ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا جی، لڑائی جھگڑے ہونے کے خدشات ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے پروجیکٹ کے اندر، اور ان لڑائی جھگڑوں کو ہم ڈسپیوٹس بولتے ہیں، اور ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن ٹیکنیکس یا میتھڈز بولتے ہیں۔ اس میں اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو ملٹیپل نمبر آف میتھڈس پہ لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے پرسپیکٹیو میں۔ ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈفرینٹ میتھڈز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ان میں ہے نیگوسیشن، میڈیشن، آربیٹریشن، لیٹیگیشن، کونسیلیشن، ایکسپرٹ ڈٹرمینیشن اور ایڈجوڈیکیشن۔ اب اس میں جو پہلی دو ٹیکنیکس ہیں یہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں۔ بائنڈنگ سے مراد کیا ہے کہ یہ ان کی لیگل کیا کہتے ہیں پوزیشن نہیں ہوتی، اور باقی جو 3 سے آنورڈز 7 تک ہمارے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ لیگلی بائنڈنگ ڈیسیجن ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایبسولوٹ ڈیسیجن ہوتے ہیں اور ان کو لیگلی چیلنج کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ وہ بائنڈنگ ڈیسیجن ہوتے ہیں، فائنل ڈیسیجن مانا جاتا ہے۔ اور اوپر والی جو دو ہیں وہ میوچل کنسنٹ اور ایگریمنٹ کے تھرو ان پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ پارٹیز جو ڈسپیوٹس میں ہوتی ہیں ان کو ڈفرینٹ ایگریمنٹس، ریزولوشنس کے تھرو ان کے معاہدے کروا دیے جاتے ہیں۔ اب اگر میں نیگوسیشن کی بات کروں تو نیگوسیشن ایکچولی ٹیبل ٹاکس کے تھرو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی جو اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو، چلا رہی ہو، بلکہ جن بھی پارٹیز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ فیس ٹو فیس ٹیبل ٹاکس کرتی ہیں، اور اس میں جو کی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ان ڈسپیوٹنگ پارٹیز کے بیچ کا جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز موسٹ کریٹیکل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر اس میں کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوگا تو نیگوسیشن کی ٹیکنیک کو یوز نہیں کیا جا سکتا ان ریزولوشن کے لیے ڈسپیوٹس کی۔ اب اگر ہم نیگوسیشن کو باقی ٹیکنیکس کے ساتھ کمپیئر کریں، اور نیگوسیشن کے ہی فیملی میں اگر ہم اس کی میڈیشن کے ساتھ کمپیئر کریں تو باقی جو ٹیکنیکس ہیں ان میں کوئی نہ کوئی تھرڈ پرسن، تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے جو کہ دو ڈسپیوٹنگ پارٹیز کا کانفلکٹ اس کو یا ڈسپیوٹ کو ریزولوٹ کروا رہی ہوتی ہے، لیکن نیگوسیشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب نیگوسیشن کے بعد آتا ہے میڈیشن۔ میڈیشن بھی ایک قسم کا سیٹلمنٹ نیگوسیشن پروسیس ہے، فرق صرف اتنا سا آ جاتا ہے کہ اس میں ایک تھرڈ بندہ، تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے جس کو ہم میڈیٹر بولتے ہیں۔ وہ نیوٹرل ہوتا ہے، کسی کی سائڈ نہیں لیتا۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، جو ڈفرینٹ پارٹیز جن کا ڈسپیوٹ چلتا ہے ان کی ریزولوشن میں، نیگوسیشن میں یا سیٹلمنٹ میں ایز اے فیسیلیٹیٹر
کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نان بائنڈنگ ہوتا ہے، مطلب اس کا لیگل گراؤنڈز نہیں ہوتے۔ اس میں جو میڈیشن کا پروسیس ہے، ایکچولی اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک فیسیلیٹیٹیو اینڈ ایویلویٹیو پروسیس ہے۔ فیسیلیٹیٹیو اینڈ ایویلویٹیو کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی اس میں تھرڈ بندہ انوالو ہوتا ہے، یہ تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے، وہ ایز اے فیسیلیٹیٹیو رول پرفارم کر رہی ہوتی ہے ان دو پارٹیز کے لیے جو ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان جو ڈسپیوٹ اکر کر رہا ہے، اور ان کے اور اپنی ججمنٹ کی بیس پر ایویلیویشن کرتا ہے، اور جو بھی سجیشنز، ماڈیفیکیشنز یا سیٹلمنٹ پر پہنچنے کے لیے وہ اپنی سجیشنز پرووائڈ کر دیتا ہے جو میڈیٹر ہوتا ہے۔ اب میڈیٹر کا جو کی رول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو ڈسپیوٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ایمپاور بھی کر دیتا ہے۔ اس میں میڈیٹر کا اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں انٹرونشنلسٹ رول نہیں ہوتا، یا ایڈوکیٹو رول نہیں ہوتا۔ وہ ڈسپیوٹنگ پارٹیز کو امپاور کر دیتا ہے، اور ڈسپیوٹنگ پارٹیز کو جب وہ امپاور کر دیتا ہے تو وہ اپنی سیٹلمنٹ پر پہنچنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی پوائنٹ پر پارٹیز کو کوئی ریزرویشن ہوں تو وہ میڈیشن کا کیس پھر عدالت تک بھی جا سکتا ہے، جس کو ہم لیٹیگیشن کا پروسیس بولتے ہیں۔ اب اگر ہم میڈیشن کی بات کریں تو اس کا جو ٹائم کنزمپشن ہے وہ نیگوسیشن کے پروسیس کے ایکویلنٹ ہے۔ اس میں تھوڑا سا میڈیٹرز کا جو اسکیجول ہے اس کی تھوڑی سی لمیٹیشن آ جاتی ہے، اور یہ نیگوسیشن سے تھوڑا فاسٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں کاسٹ کون سی ہوتی ہے؟ جو ظاہری بات ہے، آپ نے میڈیٹر رکھا ہے، اس کو آپ نے جو کمپنسیٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف منی، وہ آپ کو کاسٹ پڑ رہی ہوگی۔ اور اس میں میڈیشن میں کیونکہ فیسیلیٹیٹیو اور ایویلویٹیو رول وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو اور اس کی بیس پر وہ دونوں پارٹیز کسی ایک فائنل ایگریمنٹ پر پہنچتے ہیں جو ٹیک اٹ اور لیو اٹ سینیریو کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اگر تو اس پر عمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اس کو لیو اٹ والے سائڈ پر چلے گئے تو آبویسلی وہ کیس پھر عدالت میں چلا جائے گا۔ اپیل کا فل اس میں وہ ہوتی ہیں، ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی پارٹی کو ریزرویشن ہو تو وہ کیس عدالت میں جا سکتا ہے۔ عدالت میں ایک دفعہ کیس چلا گیا تو اس پروسیس کو ہم لیٹیگیشن کا پروسیس بولتے ہیں، یعنی کہ جب دو پارٹیز کے بیچ ڈسپیوٹ ہو گیا اور ان کا وہ کیس عدالت میں چلا گیا تو اس پروسیس کو اب ہم لیٹیگیشن کا پروسیس بولتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے، جس میں ملٹیپل پیشیاں ہوتی ہیں، ریویوز ہوتے ہیں، اپیلز ہوتی ہیں، اس کی ریویژنز آتی ہیں، اور پوری ایک پراپر کورٹس کے پروسیجر سے ہوتا ہوا وہ فیصلہ اس کا سنایا جاتا ہے۔ تو آل ان آل اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میڈیشن، اور اس پر ٹائم بھی بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی اپیل کی اگر ہم بات کریں تو فل اپیل کی الاؤنس ہوتی ہے اس میں، اور اس کا جو بائنڈنگ نیچر ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، جبکہ میڈیشن کے کیس میں وہ نان بائنڈنگ تصور ہوتا ہے جب وہ میڈیشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کونسیلیشن کی بات کریں، اب اگر ہم کونسیلیشن کی اگر ہم بات کریں تو کنسیلیشن از اگین اندر ٹیکنیک یا الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن پروسیس ہے، جس میں ہم کونسیلیٹر یعنی کہ میڈیشن کے کیس میں جو ہم نے تھرڈ پارٹی بندہ ہائر کیا تھا اس کو ہم میڈیٹر بولتے ہیں۔ کونسیلیشن کے کیس میں جو ہم تھرڈ پارٹی انوالو کریں گے، یا تھرڈ پارٹی یا تھرڈ جو بندہ انوالو کریں گے انڈیپینڈنٹ نان بائیسڈ، اس کو ہم کونسیلیٹر بولتے ہیں۔ اب اگر ہم کونسیلیشن اور میڈیشن کا آپس میں کمپیریزن کریں تو یہ کچھ حد تک آپس میں اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرق ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز پر جا کے پڑتا ہے۔ اب اگر ہم کونسیلیٹر اور میڈیٹر کی آپس میں کمپیریزن کرنا چاہیں تو جو کونسیلیٹر ہوتا ہے اس کا مور ایڈوکیٹنگ رول ہوتا ہے، جبکہ میڈیٹر کے کیس میں
اس کا رول ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو امپاور کر دے، اور وہ امپاور کرنے کے بعد جو بھی سیٹلمنٹ کرنی ہو وہ آپس میں مل بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر دیں۔ کنسیلیٹر کا کیا کام ہے؟ یہ مور آف این ایڈوکیٹنگ رول ہے۔ اب کنسیلیٹر کو دونوں پارٹیز اگر متفق ہیں تو کہہ دیں گی کہ بھائی آپ فیصلہ دے دیں، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دے دیں جس کی بیس پر ہم اپنے اس ڈسپیوٹ کو اینڈ کر دیں۔ تو وہ ایک ایسا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کروانے سے ریلیٹڈ اپنی سجیشنز پیش کرتا ہے، اپنا اوپینین پیش کرتا ہے، جو کہ اس کی نظر میں فیکٹس اینڈ فگرز کی بیس پر بیسٹ اوپینین مانا جاتا ہے۔ اب تو یہ مائنر سا ان دونوں میں میڈیشن اور کونسیلیشن میں فرق ہے کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آف تھرڈ پارٹی۔ میڈیشن میں جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ کچھ لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور اس میں وہ دوسری پارٹیز کو امپاور کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بیہاف پہ ڈیسیجنز لے رہی ہوتی ہیں۔ کنسیلیٹر جو ہے وہ مور آف این ایڈوکیٹو رول یہاں پہ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اس کا، اور وہ دونوں پارٹیز کے بیچ کی جو ٹینشن ہوتی ہیں وہ کم کرتا ہے، ان کی کمیونیکیشنز کو امپروو کرتا ہے، اور ان پارٹیز کے بیہاف پر اپنی سجیشنز اور اوپینین پیش کرتا ہے، اور اس کی جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو اس کی سیٹلمنٹ، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ٹیکنیک ہے کنسٹرکشن میں وہ ہے آربیٹریشن۔ اب اس پروسیس میں جو ہم تھرڈ پارٹی یا تھرڈ بندہ ہائر کرتے ہیں اس کو ہم آربیٹریٹر بولتے ہیں۔ اس میں جو ڈیسیجن ہوتا ہے آربیٹریٹر، وہ اس کا ڈیسیجن فائنل مانا جاتا ہے۔ کنسیلیشن میں تو ریلیکسیشن ہوتی ہے، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے بیہاف پہ کنسیلیٹر کو کہتی ہیں کہ بھائی آپ ہمیں سجیسٹ کریں، اپنا اوپینین دیں، اور وہ ہم اس کو ایگری کر لیں گے۔ لیکن آربیٹریٹر کے کیس میں آربیٹریٹر نے جو ڈیسیجن دے دیا وہ حتمی ہوگا۔ اس پر اگر کسی بھی بندے کو، کسی بھی پارٹی کو ریزرویشن ہوگی تو وہ کیس پھر آربیٹریشن سے نکل کے لیٹیگیشن کی طرف ڈائریکٹ جائے گا۔ تو آربیٹریشن میں کیا ہوا کہ جو ڈیسیجن تھا وہ فائنل مانا جائے گا آربیٹریٹر کا، اس میں کسی طرح کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو اس میں ریزرویشن ہوگی تو اس کو وہ ڈائریکٹلی پھر کورٹ میں ہی جا کے نپٹا جائے گا۔ اب یہ جو آربیٹریشن کا پروسیس ہے ایکچولی یہ لیٹیگیشن سے فاسٹر ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ آربیٹریٹر کے بیہاف پہ کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کے اسکیجول کا بھی ایشو ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ حد تک مہینے لگ سکتے ہیں۔ فیس کی اگر میں بات کروں تو اس میں آپ کی جو کلیمنٹ کی فائلنگ فیس ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، پھر آربیٹریٹر کی فیس آ جاتی ہے، پھر اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں یہ بائنڈنگ ہوتا ہے، یہ فائنل تصور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے ایگری نہیں کرتے تو وہ کیس پھر سیدھا عدالت میں چلا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلی ٹیکنیک کی طرف جو کہ ایڈجوڈیکیشن کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ اب ایڈجوڈیکیشن کی ٹیکنیک میں بھی ایک تھرڈ بندہ یا تھرڈ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہم انوالو کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ایڈجوڈیکیٹر بولتے ہیں۔ اب یہ جو ایڈجوڈیکیٹر ہم بندہ لے کر آتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لیگل کاؤنسلر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے اسی سبجیکٹ میٹر کے حساب سے جس پر ہمارا ڈسپیوٹ ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو اس کی میجر جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتا ہے، دونوں پارٹیز کے بھی کہ جو ڈسپیوٹ ہیں اس سے ریلیٹڈ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیشن کرتا ہے، اور پراپر لیگل پروسیڈنگز کو فالو کرتے ہوئے، فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ اب اگر ایڈجوڈیکیشن میں کسی پارٹی کو کوئی ریزرویشن ہو تو وہ ایڈجوڈیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ پھر ریفر کیا جا سکتا ہے لیٹیگیشن یا آربیٹریشن کی طرف،
اور اس کو پھر، لیکن ہوتا یہ کم و بیش ہی ہے، زیادہ تر پھر ایڈجوڈیکیشن کا جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو فائنلی ایکسیپٹ ہی کر لیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ایڈجوڈیکیشن اور آربیٹریشن کو آپس میں کمپیریزن کریں تو ویسے تو آپ کئی اس کے ملٹیپل ہم کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا ٹائم کاسٹ اور کانفیڈینشیلٹی کے پرسپیکٹیو پر دیکھیں تو یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایڈجوڈیکیشن میں ہمارے پاس لٹیگیشن اور آربیٹریشن کے پرسپیکٹیو میں لمیٹیڈ ٹائم فریم ہوتا ہے، اور اس ٹائم فریم میں ہم نے اپنا ڈیسیجن وغیرہ لینے ہوتے ہیں۔ تو ٹائم کی میں بات کر رہا تھا کہ ایڈجوڈیکیشن میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آربیٹریشن اینڈ لٹیگیشن۔ موسٹ پروبیبلی 30 ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے جس میں وہ ڈسپیوٹ ریزولیوٹ کرانا ہوتا ہے۔ آربیٹریشن کا ٹائم جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، یا کئی مہینے بھی اس میں لگ سکتے ہیں، لیکن وہ اس میں ریلیکسیشن یہ ہے کہ پارٹیز آپس میں میوچولی کنسنٹ کر لیتی ہیں اور اس میں پھر وہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو ایڈجوڈیکیشن کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہے، اور اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ فاسٹر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آربیٹریشن۔ اور کانفیڈینشیلٹی کی اگر ہم بات کریں تو ایڈجوڈیکیشن کا جو ایکچولی پروسیس ہے، کیونکہ یہ موسٹلی ایڈجوڈیکیٹر کورٹس میں ہوتا ہے، تو یہ پبلک ہو سکتا ہے آپ کا ریکارڈ، جس کی وجہ سے مسائل آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ آربیٹریشن کا کچھ حد تک فلیکسیبلٹی اس چیز میں ہے کہ وہاں پہ ہماری جو پرائیویسی ہے وہ ریزرو رہتی ہے۔ اب اگر ہم ایڈجوڈیکیشن اور میڈیشن کو آپس میں کمپیئر کرنا چاہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈجوڈیکیشن میں جو فیصلہ آتا ہے اس فیصلے سے ایک پارٹی کے حق میں آنا ہوتا ہے اور دوسری پارٹی کے خلاف فیصلہ آنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایڈجوڈیکیشن میں ون لوز والا سینیریو بن رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک قسم کا ایڈورسیریل اس کو میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پارٹیز کی ریزرویشنز آ سکتی ہیں۔ میڈیشن کیونکہ اس میں دونوں پارٹیز کو میڈیٹر امپاور کر دیتا ہے، اور وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک سیٹلمنٹ، ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پر بآسانی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا نان ایڈورسیریل میتھڈ ہے، اور اس میں ڈسپیوٹ کے سلوشن تک پہنچنے کے لیے، ایکسیپٹیبل سلوشن تک پہنچنے کے لیے دونوں پارٹیز اس میں ایکولی انوالو ہوتی ہیں، اور اس سے جو آپ کے جو بزنس ریلیشن شپس ہیں وہ ان کو بھی ایسا نقصان نہیں ہوتا جس طرح کے ایڈجوڈیکیشن کے پروسیس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ون لوز کا سینیریو بن رہا ہوتا ہے۔ اگلا سوال اٹھتا ہے کہ جی آربیٹریشن اور لٹیگیشن، آبویسلی آربیٹریشن، کیونکہ آربیٹریشن میں آپ کا ایک تو ٹائم کم کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی کاسٹ کم کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے۔ لٹیگیشن میں فیصلہ عدالت میں چلا جائے گا، عدالت میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگے گا، آپ کا خرچہ بھی زیادہ آئے گا، آپ کی پیشیاں بھی ہوں گی، ریویوز بھی ہوں گے، ریویژنز بھی ہوں گی، لیکن آربیٹریشن کے کیس میں یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آربیٹریشن کے پروسیس کو زیادہ بیٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جب بھی کانٹریکٹ کی کلازز بنائی جاتی ہیں تو اس میں آربیٹریشن کی کانٹریکٹ کلاز بھی رکھی جاتی ہے، تاکہ فیوچر میں اگر کوئی ڈسپیوٹ اکر کرتا ہے تو اس کو ہم نے ٹیکل کس طرح کرنا ہے یوزنگ آربیٹریشن میتھڈ، تو اس کے لیے پہلے سے ہی پریپریشن کر لی جاتی ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایز سچ کوئی ایسا اسپیسیفک پروسیجر نہیں ہے جس کو مطلب کہ آربیٹریشن پروسیجر اویلیبل نہیں ہے جس کو فالو کیا جائے، یا جو کہ ہمیں آربیٹریشن ایکٹ 1940 جو پرسکرائب کرے۔ اب اس ایک اسٹینڈرڈائزڈ آربیٹریشن پروسیجر کی غیر موجودگی میں ہم پاکستان میں موسٹلی فالوئنگ ٹو پروسیجرز میں سے کوئی سا بھی ایک اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جس میں دونوں ڈسپیوٹیڈ پارٹیز کا میوچل ایگریمنٹ جس میں انوالو ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے کہ جی آپ کا ڈاکومنٹری ایویڈنس پر کی ریلائنس کی بیس پر آپ کا ڈسپیوٹ ریزالو کرایا جائے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے کلیمنٹ اپنا ڈسپیوٹ لیٹر فائل کرتا ہے، اور اس کے جواب میں رسپونڈنٹ اپنا جواب لکھتا ہے۔ اگر کچھ حساس پوائنٹس ہیں جو کلیمنٹ نے ریز کیے ہیں اس کو ریجوائنڈر کی شیپ میں رسپونڈنٹ جو ہے وہ دوبارہ
جو ہے اس کو رپلائی کرے گا. پھر جتنے بھی ایشوز آئے ہیں ان دو پارٹیز کے بیچ اس کی فریمنگ کی جائے گی, اس کو پروسیس کیا جائے گا, اور ان ایشوز سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں دونوں پارٹیز وہ ڈاکومنٹس, وہ پروفس, وہ ایویڈنس جمع کروائیں گے, اور اس پر ریٹن سبمٹل ہوگا, اس پر آرگیومنٹس ہوں گے, اور اس آرگیومنٹس کی بیس پر فائنل ڈیسیجن سنایا جائے گا کہ کس پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوا اور کس پارٹی کے اگینسٹ فیصلہ گیا. دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ اورل ایویڈنس ہوتا ہے. اورل ایویڈنس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ گواہوں کا بیان قلم بند کروایا جاتا ہے. باقی پروسیس اس میں سیم ہوتا ہے. فائل ہوا کلیم, اس کا جواب دیا رسپونڈنٹ نے, ریجوائنڈنٹ لکھا, ایشوز کی پروسیسنگ ہوئی. پروسیسنگ کے بعد جو سٹیپ ہے وہ ویری کرتا ہے پچھلے والے پروسیجر سے. کس طرح ویری کرتا ہے کہ اس میں جو گواہ ہوں گے دونوں پارٹیوں کی طرف سے وہ ایفیڈیوٹ پر ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے, اس پر آرگیومنٹس ہوں گی, ڈسکشن ہوگی, اور اس کے بعد کیا ہوگا, آربیٹریٹر اس پہ اپنا ڈیسیجن سنا لے گا. اگر کسی بھی پارٹی کو آربیٹریٹر کے ڈیسیجن سے اختلاف ہے تو وہ فیصلہ پھر اوبیسلی آربیٹریٹر کے اس سے مطلب کہ اگر کسی کو کوئی ایشوز ہیں, کوئی ریزرویشنز ہیں, تو وہ کیس پھر کورٹ میں چلا جائے گا اور لٹیگیشن کے باؤنڈریز میں وہ چلا جائے گا. اور وہاں پہ پھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے ٹائم زیادہ لگے گا, ریسورسز زیادہ لگیں گے, خواری زیادہ ہوگی, اور وہ پروسیس بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا.